بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ سے آپ جب بھی پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تو آپ دوستوں کی کالز آتی ہیں استخارہ کے لیے، روحانی اور شرعی رہنمائی کے لیے، تو آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ تمام ناظرین جنہوں نے آج بڑے دنوں بعد یا پہلی دفعہ ہمارا چینل ٹیون کیا ہے، ان سب کو میں بتا دوں کہ یہ یہاں پہ جو نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا کوئی بھی سوال جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے استخارہ کروانا چاہیے، شراکت داری کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، نئے رشتے بنانے کے حوالے سے، یا کوئی بھی زندگی کا ایسا پہلو جس کو آپ کو لگتا ہے کہ استخارے سے میں اس کی مدد دے سکتا ہوں، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم کے ممبران جو ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ دوران وقفہ بھی لیے جائیں گے، تو آپ بالکل اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، میں آپ سے آپ کے شعبے کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ ایک سوشل ورکر ہیں، لوگوں کے درد کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت مہنگائی نے اس قدر کمر توڑ دی ہے، آٹا 180 روپے کلو ہو گیا اور پیٹرول کی قیمت 300 روپے پار کر چکی ہے، ابھی مزید مہنگا ہونے والا ہے۔ ڈالر کہاں پہ چلا گیا ہے؟ غریب آدمی بیچارہ وہ اس طرح کے برے حال میں ہے کہ ماضی میں وہ کبھی پاکستان میں ایسے حالات میں نہیں تھا۔ آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ وقت دعا بھی ہے اور وقت دوا بھی ہے۔ ایک جملہ جو ہمارے مسلمانوں کی زبان سے نکلتا ہے، وہ جملہ نکالنا ہم چھوڑ دیں، اور وہ ہے اب مزید مہنگائی بڑھ جائے گی۔ جیسے میرے ہاتھ میں اس وقت اخبار ہے، وزیر خزانہ بھی ڈرا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا خود کا فرمان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے۔ تو اے میرے اہل پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، خدا را منہ سے ایسے جملے نکالو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے گا، ہمارے حالات اچھے کر دے گا، اور کوئی بری خبر سنے تو اس کو آگے نہ بڑھائیں، اچھی خبر ہو تو اس کو آگے بڑھائیں۔ اب ظاہر ہے کہ دو رائے تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا وطن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ آج ہماری سپریم کورٹ بھی چیخ پڑی ہے، چیخ اٹھی ہے۔ میرے ہاتھ میں اخبار ہے کہ بھگوڑے سیاستدانوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، یعنی یہ سیاستدانوں نے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو بل پاس کروائے ہیں، کیونکہ ان کو پوچھنے والا تو کوئی تھا نہیں، اب 50 کروڑ سے چھوٹا مجرم تو کوئی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو بڑے بڑے ہمارے ذمہ داروں نے جو کیا ہے اس ملک کے ساتھ برا، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اب دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہ دے، اللہ مخلصین کو آنے کا موقع دے۔ بہرحال ڈالر کا دام کتنا بڑھ گیا، پیٹرول کیوں کہاں تک پہنچ گیا، یہ سب مہنگائی، اس کے ذمہ دار یقیناً ہو سکتا ہے ہم پر کوئی لان کرے، پر ہم نہیں ہیں، یہ صرف ہمارے بڑے ہیں۔ ایک سیاستدان نے لکھا ہے، اللہ کرے ان کی بات آگے بڑھ جائے، کہ اب چاہیے کہ ان بڑوں کی جائیدادیں بیچ کر پاکستان کا قرض اتارا جائے تو یہ آسان ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی عیاشیاں کی، اللہ کرے کہ اب ان کی جائیدادیں بکیں اور پاکستان کو ایک مصیبت سے کیونکہ IMF نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور اب وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ IMF کی بات کو ہم نہیں رد کر سکتے۔ اب IMF کہے کہ تمہارا خون عوام کا نچوڑنا ہے تو ان کو نچوڑنے پر مجبور ہے۔ مگر بشیر صاحب یہ بھی دیکھیں کہ جن لوگوں نے پاکستانیوں کے پیسے کو لوٹ کے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں ملک میں اور ملک سے باہر، ہم تو مطلب ان کے اوپر ایک فلیٹ بھی ثابت نہیں کر سکتے کرپشن کا۔ ایک اس قسم کا تو نظام ہے۔ نہیں، نظام تو خیر بہت سارے اچھے بھی بن سکتے تھے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے بننے نہیں دی،
اب ہم صرف نظر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، بے کیونکہ شک۔ اس کا اعلان ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کرے کہ بس وہ وقت آ جائے کہ پکڑ کے دن شروع ہو جائیں ان لوگوں کے۔ ہم تو پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس 180 روپے تک آٹا پہنچ جانا یہ قیامت نہیں تو کیا ہے۔ تو آپ نے تو 1.5 لاکھ لوگوں کو روزانہ جو ہے وہ کھانا کھلانے کا ذمہ لیا ہوا ہے آپ کے ادارے نے، تو آپ کے لیے یہ سارا کتنا بڑا ایک چیلنج ہے؟ ہمارے پاس صبح ناشتے میں تقریباً 10,000 آدمی کراچی میں کھانا کھاتا ہے، اس طرح فیصل آباد میں بھی تقریباً 10,000 کے آس پاس آدمی، یعنی جو 10,000 آدمی ناشتے کے لیے آتے ہیں نا کم و بیش، وہ اس میں بہت بڑی تعداد ملازمین کی ہے۔ ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے صبح 9 بجے، اور ہمارے لیے ناشتے کے لیے وہ صبح 6:30 سے گھر سے نکلتے ہیں اور 2-3 گھنٹے تک باہر گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر برابر تو ہوتا نہیں ہے۔ اب شاہ فیصل سے بندہ اس دن مجھے ملا، شاہ فیصل سے وہ آیا ہوا تھا، طارق روڈ میں اس کی جاب تھی، تنخواہ اس کی تھی 16,000 روپے، اور وہ صبح اپنے گھر سے 6 بجے نکلا ہوگا، پیدل نکلا ہوگا کیونکہ کرایہ کتنے بڑھ گئے، کیسے آئے گا وہ بیچارہ پیدل آیا ہوگا یا کیسے آیا ہوگا، اب وہ 2-3 گھنٹے تو باہر گھومتا رہے گا۔ تو اس قوم کا یہ اشر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی بچوں کے پاس 6 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے، اور تنخواہ 16,000 روپے ہے، اور ان اشرافیہ کے 2 بچے اگر ہوٹل میں چلے جائیں تو 16,000 سے کم کا بل نہیں بنتا۔ ان اشرافیہ کے بچوں کا حال یہ ہے کہ ان کا جوتا 1.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، پرس 1.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ اتنا فرق ہوگا تو کیا ہوگا، ان سے تو اب کوئی محبت کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ محبت نہ کرنا بھی ادارے کے پاکستان کے نقصان دہ، یہ بھی تو نقصان دہ نا، یعنی اتنا برا حال تو کسی ملک کا ہوگا ہی نہیں جتنا ملک پاکستان کا ہو چکا ہے۔ اچھا بشیر صاحب، جیسے وہ کرونا آیا تھا تو اس وقت مطلب ایک بڑے برے حالات تھے پاکستان کے، تو جتنے بھی مذہبی قائدین ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اذانیں دیں، بلکہ آپ نے اذانوں کا سلسلہ شروع کروایا تھا، تو اس طرح کی صورتحال میں شرعی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ اذانیں دینی چاہیے، اور قرآن کا تو یہ وعدہ بھی ہے نا کہ جو ہماری بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا ہم ان کے حالات کو خوشگوار کر دیں گے۔ یہ تو سچی توبہ کا ایک کام اذان بھی ہے، صحیح، کیونکہ وہ اللہ سے مدد مانگنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، مسجدیں بھر جانا، یہ ان حالات کے لیے ویسے بھی ضروری تھا، ان حالات کے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اور عذاب اور آزمائش کا فرق جو دین اسلام بتایا وہ یہی ہے کہ جب قوم پر عذاب آتا ہے تو جیسی ہوتی ہے ایسی رہتی ہے، چینج نہیں ہوتی، اور جب قوم پر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ پاکستانی قوم اس وقت اللہ کے عذاب میں ہے، اگر عذاب میں نہ ہوتی اور آزمائش ہوتی تو مسجدیں بھر چکی ہوتی۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اوکے، کچھ سوالات ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر ایک وقفہ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کے اب دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ٹیم کے نمائندے لکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنا سوال لکھوا سکتے ہیں۔ فیصل آباد سے مریم صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں، ان کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار سب کی شکایت رہتی ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں اور رہنمائی کریں۔ نہیں، الحمدللہ ایسی کا تو بات نہیں ہے، بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کہ انہیں بس یہی کہیں گے کہ یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ 111 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پڑھ کر دم کر کے پانی پلا دیا کرے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2-3 گھٹ پانی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہو جائے گی، وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ مسز ریاض ہیں لاہور سے، ان کے بچے جو ہیں ان کی شادیوں کے مسئلے ہیں، اور دوسرا ان کا ایک بیٹا ہے وہ دبئی میں ہے، وہاں پہ روزگار تلاش کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کچھ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا اور مجھ پر درود پڑے گا، اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا۔ تو بس میں کہوں گا کہ سارے گھر والے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو پڑھتے رہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اس کا ورد خوب کرے، دن میں 1200 مرتبہ، دن میں 5 تسبیح پڑھ لیا کرے درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ جو بات براہ راست رسول پاک کی طرف سے ہے کہ ذکر کرنے والا، درود پاک پڑھنے والا تنگ دستی سے چھٹکارا پا جاتا ہے، تو انشاءاللہ دبئی میں ان کا کام اچھا ہو جائے گا۔ یہاں جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ 41 مرتبہ 41 ٹائم رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اللہ نے چاہا تو سورہ اخلاص مانے قل هو اللہ احد والی صورت، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
بہت کرم ہوگا جلدی ان کے گھر آباد ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پنڈی سے، راول پنڈی سے رضوان صاحب نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے ان کے بھائی جن کا نام ہے لقمان، ان کے ویزے کا مسئلہ ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کیوں ہے اور کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ لقمان صاحب نے کال کی، کس نے کی تھی؟ ہاں لقمان صاحب نے پوچھا نا؟ جی جی جی، رضوان صاحب نے اپنے بھائی لقمان کے لیے۔ ہاں، تو بس یہ کہ رضوان صاحب اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ یہ جو ہمارا اس مہینے کا نصاب ہے نا، اس کو دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا تھا، اور یہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ ہر نماز میں 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ دن میں 5 تسبیح درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پورے مہینے میں 3 نفلی روزے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کرم ہوگا، ان کی ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سعد صاحب کراچی سے، انہوں نے اپنا ایک جگہ پہ سی وی جو ہے دیا ہوا ہے نوکری کے لیے، تو یہ دعا کروانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہو جائے۔ بس اللہ سے لاکھوں کروڑ بار دعا ہے کہ وہ ان کا کام ہو جائے۔ یا غفورو یا رحیمو، یہ آپ انگنت بار پڑھتے رہیں، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ بھی پڑھیں، آپ کی امی پڑھیں، آپ کے گھر والے پڑھیں، یا غفورو یا رحیمو یا غفور۔ یہ لفظ بھی ویسے منہ پر آ ہی جاتا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، تو یہ اس کے معنی جو نا بڑے کریم معنی ہے۔ غفور کے معنی ہمارے گناہ معاف کرنے والا، خطائیں معاف کرنے والا، کوتاہیں معاف، اور رحیم کے معنی تو بہت رحم کرنے والا۔ اس کو بہت پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا۔ وضو میں بغیر وضو کے؟ ہاں، اس پہ کوئی کیا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اور درود شریف کے لیے وضو ہونا تو اچھی بات ہے، نہ ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، آپ جو پڑھنے کو بتایا کرتے ہیں بشیر صاحب، تو اگر کسی ہمارے ویور کا اس قسم کا ایک مسئلہ ہو، اس کی کال نہ مل رہی ہو، تو کیا وہ بھی وہ سارا سیم پڑھ سکتا ہے؟ ذکر الہی تو جو نا ہر ایک کو فائدہ پہنچائے گا، اچھا، مسئلہ ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر اس مسئلے پہ ہو تو انشاءاللہ تیر بار حذف ہے، نشانے پہ لگے گا تیر، لیکن اگر مسئلہ نہ بھی ہو تو ذکر الہی تو فائدہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بڑی بات فرما دی، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو اے بندے میں بھی تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرزانہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا، ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، بیٹی کا نام ہے اقصیٰ، وہ اپنے میاں کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیسا رہے گا؟ استخارہ میں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے آسانی کر دے، اور ان کو بھی کہیں کہ یا مسبب الاسباب کا ورد کریں، 5 تسبیح عشاء کے بعد اللہ اسباب پیدا کر دے گا، بالکل جائیں، استخارہ میں اجازت آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لاہور سے سائرہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، یہ انہوں نے لندن جانے کا ارادہ کیا ہے، اسٹڈی ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، ان کا پلان یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ چلی جاتی ہیں تو پھر ان کے شوہر اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی وہاں آ جائیں گے، تو انہوں نے استخارہ کروانے کا کہا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے کہ جو بھی حق میں وہ بہتر ہے وہ ہو جائے، جیسے استخارہ میں اجازت ہے آ رہی ہے کہ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لاہور سے شاہدہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، ان کا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ بیٹیوں کی شادی کا تو مسئلہ ہوتا ہے، بیٹیوں کی شادی کم ہوتا ہے، لیکن اللہ آسان ہے۔ یا وکیلو یا اللہ تعالیٰ وکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، کار ساز ہے۔ کار کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں فارسی کے لفظ ہے، کار ساز، کام بنانے والا۔ یا وکیلو یا اللہ، یا وکیلو یا اللہ، یا وکیلو یا اللہ 200 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، ثواب کی وجہ سے پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا، رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نسیم اختر صاحبہ نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، سعودیہ جانا چاہتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ، تو کیسا رہے گا ان کے لیے جانا؟ بالکل جا سکتے ہیں، استخارہ میں بھی اجازت ہے اور جانا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے، اور سعودیہ کا موقع تو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اسلام آباد سے عصمت صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جن کا نام ماہنور ہے، ان کا رشتہ آیا ہوا ہے نوید صاحب کا، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ اجازت آ رہی ہے؟ جی ہمارے پاس تو اجازت ہے، آپ بقیہ خود تحقیقات کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ شاید ایک خاتون نے اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے، ان کا بیٹا ہے فیضان، 9ویں جماعت تک وہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا، جیسے ہی وہ 10ویں جماعت میں گیا ہے تو وہ اس کا بالکل پڑھائی میں من نہیں لگ رہا۔ نہیں، عام طور ہوتا ہے ایسا کہ بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نظر وغیرہ بھی جو لوگ خواتین گھر میں مرچ سے، نمک سے اور دیگر چیزوں سے اتارتی ہیں وہ وہی کریں، لیکن وجہ کچھ نہیں، یا ہادی یا باقی، یا ہادی یا باقی، یا ہادی یا باقی، یہ اللہ کے 2 نام 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں،
اور بیٹے کو دم کریں، دم کیا پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین چلنے والا بنا دے گا جیسا آپ چاہتی ہیں۔ بالکل صحیح حضرت، ہمیں واحد علی صاحب نے کراچی سے رابطہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے روزگار کے لیے میں نے ہائی روف وین لی ہے پک اینڈ ڈراپ کے لیے، مگر اس کا کام نہیں بن رہا، استخارہ کر کے بتائیں، رہنمائی کریں۔ عبد الواحد صاحب، واحد تو خیر کہنا منع ہے، عبد الواحد کہنا ضروری ہے۔ اچھا، عبد الواحد صاحب جو ہے نا، ہم نے پہلے حدیث پاک سنائی تھی پیارے آقا کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا اور آقا فرماتے مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ اس کی تنگدستی دور کر دے گا، تو آپ بے حساب سارے دن پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم ثواب کی نیت سے، اور دن میں 5 تصویر دوسری کی پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انشاءاللہ آپ کے گاہ کی گاہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر مسز عزیز لاہور سے، انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتی ہیں اور کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ دوائی پینے سے پہلے 12 مرتبہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 12 مرتبہ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دوائی پر دم کر کے پئیں۔ میرا بھی عمل یہی ہے، الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بابر صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آشوب چشم کا کوئی روحانی وظیفہ بتائیے۔ 111 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکور، اللہ کا نام جس کے معنی صلہ دین الذات، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، ہو سکے تو ہاتھوں پہ دم کر کے، ہو سکے تو آنکھوں کی بند کر کے تھوڑا سا ہاتھوں کو پھیر لیا کریں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسز قمر جہاں نے لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی عائشہ قمر جن کی شادی کا مسئلہ ہے، رہنمائی فرمائیں۔ ابھی میں نے وظیفہ بیان کیا تھا بہن، ویسے بھی آج جمعرات ہے، آقا کی حدیث پاک ہے جمعرات کے دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے، اور شب جمعہ جو کوئی دعا رات نہیں ہوتی، یعنی آج کی رات ایسی دعا رات ہے جسے کوئی دعا رات نہیں ہوتی۔ ہم کراچی والوں کو تو دعوت دیتے ہیں کہ کراچی والے ہمارے پاس سیلانی مسجد جو کہ بہادر آباد میں ہے، وہاں آ جائیں عشاء کے بعد، وہاں 8:20 پر نماز ہے۔ آپ لوگ دنیا بھر جہاں کہیں بھی ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو کھول دیا کریں 8:45 بجے، اور ہمارے ساتھ دعا شرکت کریا کریں۔ یہ تو ہو گیا آج رات کے بارے میں۔ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ عشاء کی سونے سے پہلے وضو کر کے بیٹی بھی اور آپ بھی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ نصیب چمکا دے گا انشاءاللہ۔ انا صاحبہ کراچی سے، ان کی بھابھی 13 سال سے بے اولاد ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور استخارہ کہا ہے۔ ہمارے پاس سے ان کے لیے کھجوریں منگوا لیجئے، پانی منگوا لیجئے، رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ان کی طرف سے ان کا شوہر بھی آ جائے، خود بھی آ جائیں، عشاء کی نماز ہمارے پڑھیں، واپسی بھی جاتے ہیں تو ان کے شوہر کو ہم دے دیں، کھجوریں بھی، علاج بھی انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح بے شمار لوگوں کا 20 سال بعد لوگوں کا گھر آباد ہوا اولاد سے، ان کا بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نسیم صاحب روڑی سے، انہوں نے کہا کیا ہم حیدرآباد شفٹ ہو سکتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں، اجازت آ رہی ہے؟ بالکل جا سکتے ہیں، اللہ اچھا، ان کے بھانجا بھانجی وٹا سٹا کی شادی تھی، دونوں گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ایسے معاملات سے ہماری جان چھڑا دے، کثرت سے پڑھتے رہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، کے یہ اسم اعظم ہے، اس کی برکت سے اللہ کرے گا دونوں گھر آباد ہو جائیں گے۔ اچھا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، شارٹلی جاتے تھے بتائیے گا، تاجروں کے حوالے سے آپ کوئی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پورے ملک کے تاجر جو ہے اب وہ ہفتے کے دن ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ خدا را اس ہڑتال کو رکوانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی پاکستان میں ہی ہیں، ستمبر میں آپ جائیں گے باہر، آپ پاکستان کے چاروں صوبوں کے چیمبر آف کامرس کو، فیڈریشن کو اور مختلف ایسوسیشن کو بلائیں اور 2-4 گھنٹے ان کی بات سنیں۔ آپ بہت نرم دل ہیں، میری آپ سے ملاقاتیں ہیں، میں نے آپ اندازہ لگا لیا کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی سن لیں گے نا تو یہ ہڑتال بھی رہ جائے گی، کیونکہ بہت غربت ہے اور ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے ذمہ داروں کو بلائیں، چیمبرز کامرس ہے، چیمبر آف کامرس ہے، فیڈریشن ہے، یہ اور بھی جو ایسوسیشن ہیں ان کو بلائیں اور ایک بہت بڑا وہ ہے نا فورم قائم کریں اور موقع دیں۔ تھینک یو سو مچ بشیر صاحب۔ دوستو، کل کا جو پروگرام ہوگا، کل بھی بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو ہم پروگرام کے اختتام میں ایک اجتماعی دعا کا اہتمام کریں گے، تو اس کے لیے کل تک کے لیے مجھے بشیر صاحب کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔